بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم قال اللہ تبارک وتعالی وذروا ظاہر الاثم وباطنہ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما كانوا یقترفون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اپنی کتاب مجید کے اندر کہ اے قرآن کے ماننے والوں، اے مسلمانوں، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ ظاہر سے مراد جو ہمارے ظاہری اعضاء سے ہوتے ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، ہاتھ ہے، پیر ہیں، یہ سب نظر آنے والے اعضاء ہیں، ان سے ہونے والے گناہوں کو ظاہری گناہ کہتے ہیں۔ اور باطن سے مراد ہمارے اندر دل ہے، اس دل سے جو گناہ ہوتے ہیں، دل بھی اچھے کام بھی کرتا ہے، برے بھی کرتا ہے، اس لیے دل کے برے کاموں کو بھی چھوڑ دو، تو باطن کے بھی چھوڑ دو، ظاہر کے بھی چھوڑ دو۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ ظاہر الاسم اور باطن الاسم، اسم کہتے ہیں گناہ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو۔ ہم لوگ جتنے بھی اعمال کرتے ہیں وہ تین اعضاء سے تعلق رکھتے ہیں۔ بعض اعمال وہ ہیں جن کو اعمال القلوب کہا جاتا ہے، دل سے سرزد ہونے والے اعمال بہت ہیں، آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دل بھی عمل کرتا ہے، یعنی دل عمل کرتا ہے، اچھے کام بھی کرتا ہے، خراب کام بھی کرتا ہے دل۔ اس لیے دل سے جو کام ہوتے ہیں اس کو اعمال القلب کہتے ہیں، دل سے ہونے والے اعمال۔ اعمال کی دوسری قسم جو ہے ہماری زبان سے ہوتی ہے، جس کو قول بھی کہا جاتا ہے، ان کا نام ہے اعمال اللسان، زبان کو عربی میں لسان کہتے ہیں۔ اعمال اللسان، دل کو قلب کہتے ہیں، تو اعمال القلب دوسرے اعمال جو ہم کرتے ہیں زبان سے کرتے ہیں، اچھے بھی کرتے ہیں برے بھی کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اعمال اللسان۔ تیسرے ہم جو کام کرتے ہیں وہ ہمارے ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، زبان، جو ظاہری اعضاء ہیں ان سے کہتے ہیں، ان کو عربی میں جوارح کہتے ہیں۔ اس لیے ان سے سرزد ہونے والے اچھے یا برے اعمال کو اعمال الجوارح کہتے ہیں۔ ہاتھ ایک عضو ہے، آنکھ ایک عضو ہے، کان ایک عضو ہے، زبان ہے، اسی طریقے سے ناک ہے۔ ہم سوچتے ناک سے کیا کام کریں گے؟ ناک تو بس اچھی بری خوشبو کا ہم کو انفارمیشن دیتی ہے کہ بدبو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے، بس اتنی انفارمیشن دیتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، تو ناک سے بھی ہوتا ہے گناہ۔ اگر آپ نے بالقصد نامحرم کی خوشبو سونگھی تو ناک کا گناہ ہے، اور گناہ زنا ہے حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق، یہ ناک کا زنا ہے۔ یعنی اسی لیے عورتوں سے فرمایا گیا کہ اگر کوئی عورت ایسی خوشبو لگا کر نکلے جو بھڑکتی ہے، پھیلتی ہے، دوسروں کی ناک تک جاتی ہے، ایسی خوشبو لگا کر کوئی عورت نکلے تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ ہی فلانۃ و فلانۃ، یہ عورت ایسی ویسی عورت ہے، کوئی شریف عورت نہیں ہے، عزت دار عورت نہیں ہے، ایسی ویسی یہاں وہاں جانے والی بدکار عورت، صرف اتنی بات پر کہ وہ خوشبو بھڑکنے والی لگائی۔ اس پر حضور علیہ السلام نے عورت کو اتنی سخت تنبیہ فرمائی ہے۔ اس لیے ناک سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ ناک سے زنا بھی ہو سکتا ہے۔ حدیث رسول کے مطابق، صحیح حدیث مسلم شریف کی، اس کے مطابق بتا رہا ہوں میں آپ۔ تو جو ہمارے اعضاء ظاہرہ ہیں یہ سب اچھے کام بھی کر سکتے ہیں، برے کام بھی کر سکتے ہیں، اچھے کام بھی اور برے کام بھی۔
تو ان کو کہتے ہیں اعمال جوارح۔ تو اب ہمارے جتنے بھی عمل ہیں وہ 3 قسم کے ہو گئے: دل سے ہونے والے عمل، زبان سے ہونے والے عمل، اور اعضاء و جوارح سے ہونے والے عمل۔ پارٹس، ہمارے جسم کے جتنے پارٹس ظاہری ہیں ان سے ہونے والے اعمال۔ یہ تینوں قسم کے اعمال ہیں۔ پھر اس کی 2 قسمیں ہیں، اور وہ 2 قسمیں کیا ہیں؟ اچھے اعمال، برے اعمال۔ تو اب ہو گئے اعمال کی 6 قسمیں: دل سے ہونے والے اچھے اعمال، برے اعمال 2، زبان سے ہونے والے اچھے اعمال، برے اعمال 4، اور اعضاء و جوارح سے ہونے والے اچھے اعمال اور برے اعمال 6۔ ہم جتنے اعمال کرتے ہیں وہ یہ 6 قسم میں سے کسی میں داخل ہیں۔ جو بھی ہم کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور دل کے اندر ہم بہت سے کام کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے زبان سے بولتے ہیں۔ کلمہ شریف پڑھو تو عمل صالح، کسی کو گالی دے دو تو گناہ کا کام، تو نیکی کا کام، گناہ کا کام ہمارے الفاظ سے بھی ہوتے رہتا ہے، ہماری زبان بھی کرتی رہتی ہے۔ صبر کرو تو نیکی کا کام، بے صبری کرو تو دل کا گناہ۔ تو ہمارا دل کبھی اچھا کام کر رہا ہے، کبھی خراب کام کر رہا ہے، کبھی نیکی کر رہا ہے، کبھی گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے کل ملا کے ہمارے اعمال 6 قسموں میں ہیں۔ اب 7واں کچھ نہیں، بس انہی سے سب کچھ، سارے اعمال یہی 6 قسموں کے اندر ہیں: زبان کے اچھے اعمال، دل کے اچھے اعمال، اعضاء کے اچھے اعمال۔ زبان کے برے اعمال، دل کے برے اعمال، اور اعضاء کے برے اعمال، یہ اچھے اور برے اعمال۔ اور پلر والے سے آگے کر دو اس کو ذرا، تھوڑی دیر صبر کرو مجلس میں، تھوڑی دیر۔ ابھی بتایا کہ مستغنی مت بنو، طالب بنو، عاجز بن کے بیٹھو۔ اتنے ہیں عمر کے بالکل کھڑی جوانی میں ہیں، اور سب سے زیادہ کمر ٹوٹے ہوئے یہی۔ اچھے کام کرنے والے کی صحت اچھی ہوتی ہے۔ جو لوگ زندگی میں اپنے اعضاء و جوارح کا صحیح استعمال نہیں کرتے تو ان کی صحت گر جاتی ہے، جوانی میں بوڑھے ہو جاتا ہے۔ یہ بڑے میاں دیکھو بیٹھے ہوئے یہاں پر اتنے ادب کے ساتھ، اور بچے ہیں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے۔ نہیں، صحت کو دیکھو، اپنی صحت کیوں گئی، کیوں خراب ہو رہی ہے، اس پہ نظر کرو۔ یہ جوانی ہے، یہ تو پہاڑ کھودنے کا وقت ہے، بیٹھنا بھی نہیں ہوتا آدھا گھنٹہ۔ ادب سے بیٹھو۔ میں ادب کو بار بار بولتا رہوں گا، اس لیے بولتا رہوں گا کہ بغیر ادب کے اللہ نے کسی کو کچھ نہیں دیا ہے، اس لیے بار بار بولتا رہوں گا، میں آپ لوگوں کو ٹوکتا رہوں گا۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند میں 50 برس تک بخاری پڑھاتے رہے، شیخ الحدیث تھے، ترمذی پڑھاتے رہے۔ حیدرآباد میں ایک پروگرام میں آئے تھے، ایک مدرسے میں حدیث پڑھانے کا ایک درس تھا، ٹیمپروری، چھوٹا سا ایک دن کے لیے ایک درس دینے کے لیے آئے تھے۔ بخاری شریف کا آغاز ہو رہا تھا، تو تقریباً 1 گھنٹہ حضرت کا درس ہوا، 1 گھنٹے سے بھی کم۔ میں بھی اس میں شریک تھا۔ تو 3 مرتبہ ادب سے بیٹھنے کے لیے بولے، 3 مرتبہ فرمایا۔ کبھی ادھر نظر پڑی، ادب سے بیٹھو، ادھر نظر پڑی، ادب سے بیٹھو، ادب سے بیٹھو۔ سب کو ٹوکتے اور بولتے رہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ان کو معلوم ہے قرآن حدیث کی روشنی میں اللہ محتاج بندوں کو دیتا ہے، بے نیاز بندوں کو اللہ نہیں دیتا، یہ معلوم ہے۔ اس لیے طلبہ کو سکھانا پڑتا ہے، ہمارے اساتذہ سکھاتے رہے، اور اسی وجہ سے ہم بھی آپ لوگوں کو ٹوکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اسکولوں میں، کالجوں میں پڑھا ہے، اسکولوں میں، کالجوں میں کون ادب سکھاتا ہے بھائی؟ کس کو دلچسپی ہے ادب سکھانے سے؟ وہاں مسلمان ہی نہیں ہے، اکثر پڑھانے والے عیسائی ہیں، ہندو ہیں، ان کو کیا لینا دینا ہے اسلامی تہذیب سے؟ وہ جانتے نہیں بیچارے، تو کہاں بولیں گے؟
ہمارے ہاتھ روز بولا جاتا ہے کہ بھائی درسگاہ میں ادب سے بیٹھو، استاد کے سامنے ادب سے بیٹھو۔ ایک علم کا ادب ہے، ایک استاذ کا ادب ہے، ایک درسگاہ کا ادب ہے، مسجد کا ادب ہے، اللہ کا ادب ہے، نبی کی باتوں کا ادب ہے۔ ادب ہی ادب ہے، ادب ہی سے انسان انسان ہے۔ ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ ہمارے بچپن میں بڑے لوگ بولتے تھے، یہ ایک شعر ہے، یہ شعر بولتے تھے، ہر بچے کو یاد ہو جاتا تھا۔ ادب ہی سے انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے، وہ جانور ہے، انسان ہے۔ اب تو کون بولنے والا؟ اب تو کوئی بولنے والا نہیں۔ پھر بھی آپ یہاں سنتے رہو گے 10 دن تک، ادب سے بیٹھو، ادب سے بیٹھو، سنتے رہو گے۔ جو سن لے گا انشاءاللہ اس کو نفع ہوگا، وہ زندگی میں کام آئے گی، آپ کو یہ چیز دنیا آخرت میں کام آئے گی۔ اور جس کا غرور ماننے نہیں دے گا تو بھائی مغرور تو ہر جگہ ذلیل ہوا ہے، اس دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا۔ اس لیے غرور مت آنے دو اپنے اندر، بالکل جو اچھی بات سامنے آئے فوراً قبول کرو، جیسے صحابہ کرام قبول کیا کرتے تھے۔ اور یہ جو پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، ماشاءاللہ جگہ بہت ہے سامنے، پیچھے بیٹھنے والے کو نفع نہیں ہوتا ہے، سامنے بیٹھ کے دیکھنے والے کو نفع ہوتا ہے۔ دیکھو ابھی اتنے لوگ نہیں ہیں، آہستہ آہستہ تعداد بڑھ جاتی ہے تو پھر پیچھے بھی بڑھنا پڑتا ہے۔ اس لیے راحت کو مت دیکھو، ادب کو دیکھو، مجلس کا ادب کیا ہے۔ جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجلسنا حولہ۔ بعض لوگوں کا نفس بڑی ہوشیاری سے کام چوری کراتا ہے، بعض لوگوں کا نفس بڑی چالاکی کے ساتھ وہی بے ادبی سکھاتا ہے۔ اس وجہ سے مولانا اتنے بڑے عالم دین ہیں، ناگپور میں مدینۃ العلوم میں حدیث پڑھاتے ہیں، فقہ پڑھاتے ہیں، کل سے دیکھ رہا ہوں کہ سامنے آ کے بیٹھتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہیں، خود بڑے عالم ہیں لیکن پھر بھی کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو جن کو نفس دھوکہ دیتا ہے، بھائی نفس کے دھوکے سے ہوشیار رہو۔ کہنا ماننا عزت ہے بڑوں کا، اور کہنا نہیں ماننا کوئی شان نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری شان ہے، یہ کوئی شان نہیں۔ اس لیے جب تک ضرورت نہیں ہے پیچھے نہیں بیٹھو، سب سامنے بیٹھو، اور سامنے بیٹھ کر کے غور سے، توجہ سے، دھیان سے باتوں کو سنو۔ تو یہ بات میں بتا رہا تھا کہ انسان سے جو اعمال صادر ہوتے ہیں وہ اعمال سب ملا کے 6 قسم کے اعمال ہیں۔ زبان سے ہونے والے اچھے اعمال، دل سے ہونے والے اچھے اعمال، اور اعضاء و جوارح سے ہونے والے اچھے اعمال۔ 3 یہ ہو گئے، اور 3 ہیں زبان سے ہونے والے برے اعمال، دل سے ہونے والے برے اعمال، اور اعضاء و جوارح سے ہونے والے برے اعمال۔ یہ ملا کے 6 اعمال ہیں۔ یہ 6 عمل ہی ہم کرتے ہیں، اس میں سے کوئی ایک کرتے ہیں۔ ہم جب بھی کچھ کرتے ہیں تو اسی میں سے کچھ ایک کرتے ہیں۔ اب ہمارے اعمال کا کیا قصہ ہے؟ تو اعمال کا قصہ یہ ہے، جو بھی عمل بندہ کرے گا، چاہے وہ لسانی ہو، چاہے قلبی ہو، چاہے جوارح کا ہو، جو بھی عمل کرے گا، چاہے اچھا والا چاہے برا والا، سب قیامت کے دن ترازو میں تولے جائیں گے۔ سب قیامت کے دن ترازو میں تولے جائیں گے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تمام امت کے نزدیک سب سے صحیح اور سچا عقیدہ اہل السنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اہل السنت والجماعت کے عقائد میں یہ عقیدہ بھی داخل ہے۔ کیا؟ قیامت میں ایک ترازو کھڑی کی جائے گی، اس ترازو کے 2 پلڑے ہوں گے اور ایک کانٹا ہوگا، کفتین و لسان، 2 پلڑے ہوں گے، ایک کانٹا ہوگا۔ کانٹا مطلب وہ جو ادھر ادھر جھکنا بتاتا ہے ترازو کا، وہ کانٹا، اس کو عربی میں لسان کہتے ہیں۔ یہ جو ہمارے منہ میں زبان ہے اس کو بھی لسان کہتے ہیں، اور جو ترازو کا کانٹا ہوتا ہے اس کو بھی لسان کہتے ہیں عربی میں۔ تو کفتین و لسان، ایک کانٹا ہوگا، 2 پلڑے ہوں گے اس کے۔ ایسی ترازو اللہ قائم کرے گا، اور اس ترازو میں ہمارے سارے اعمال تولے جائیں، پورے 6 کے 6 عمل آئیں گے وہاں پر۔
اللہ لائیں گے اور اسے تولیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی عمل کیسے تولا جائے گا؟ عمل تو کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے تو اس کو پکڑیں گے کیسے، اسے ترازو میں رکھیں گے کیسے، تولا کیسے جائے گا؟ اس پر حدیث کے شارحین نے بہت گفتگو کی ہے، پہلے زمانے سے لے کر کے ہر زمانے کے اندر۔ بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ اعمال کو، صحابہ میں سے بھی بعض صحابہ کا خیال تھا کہ اعمال کو اللہ قیامت میں جسم دے دیں گے۔ جو عمل اس وقت میں عرض ہے وہ جسم بن جائے گا، اسے اللہ جسم دے دیں گے اور وہ اجسام کو لا کر تولا جائے گا۔ بعض صحابہ یہ فرماتے تھے کہ جو اعمال ہیں وہ عمل چونکہ فرشتے لکھ رہے ہیں اور ایک بھی عمل فرشتوں سے چوکتا نہیں، وہ سب لکھتے ہیں، 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہیں۔ کرامن کاتبین یکتبون ما تمکرون، جو تم کرتے ہو سب لکھتے ہیں۔ کرامن کاتبین، کرامن کاتبین، کاتبین کرام کو کہتے ہیں۔ عربی میں بسا اوقات صفت کو مقدم کر دیتے ہیں، اس لیے اس کو کرامن کاتبین جو کہا جاتا ہے، اس کے معنی ہے کاتبین کرام، لکھنے والے معزز فرشتے۔ ہر فرشتہ معزز ہے۔ اللہ نے ہر بندے کے ساتھ 4 فرشتوں کو رکھا ہے جن کا کام صرف ہمارے عمل لکھنا ہے، صرف ہمارے عمل لکھنا ہے۔ ان میں سے 2 کا کام ہمارے برے اعمال لکھنا ہے اور 2 کا کام ہمارے نیک اعمال لکھنا ہے۔ نیکیاں لکھنے والا الگ سیدھے کندھے پر موجود ہے، میرے کندھے پر بھی، آپ کے کندھے پر بھی، ہر فرد بشر کے کندھے پر موجود ہے نیکی لکھنے والا فرشتہ۔ بدی لکھنے والا بائیں کندھے پر موجود ہے۔ یہ دونوں صبح کی نماز سے لے کے مغرب کی نماز تک اپنا کام کرتے ہیں۔ پھر 2 آ جاتے ہیں نئے والے، وہ مغرب سے لے کے فجر کی نماز تک اپنے کام پہ لگے رہتے ہیں۔ اس طرح ہر بندے کے اعمال نوٹ کرنے کے لیے 4 فرشتے ہیں اور 12 گھنٹے کی ان کی باری ہے، اپنی باری پوری کرتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں، وہ آ کر اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ فجر کی نماز میں 4 موجود رہتے ہیں، مغرب کی نماز میں 4 موجود رہتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں، نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، نئے والے اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ ہمارا ہر عمل لکھا جا رہا ہے۔ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کے بھیدوں سے واقف نہیں، ان کے چھپ کر کی جانے والی باتوں سے ہم واقف نہیں، کاموں سے ہم واقف نہیں۔ ہمارا واقف ہونا تو ہماری شان ہے، ہمارے فرشتے ان کے پاس رہ کر لکھ رہے ہیں۔ لدیہم یکتبون، قریب میں رہ کر لکھ رہے ہیں فرشتے۔ تو فرشتے لکھ رہے ہیں، سب عمل ہمارے لکھے جا رہے ہیں۔ تو بعض صحابہ نے فرمایا عمل تولنے کا مطلب ہے صحف اعمال تولے جائیں، یعنی جس میں نیکیاں لکھی گئی، یہ سب بکس لے جا کے رکھے ہوئے جمع ہو رہے ہیں، سب ہماری زندگی کے روز کا روز اللہ کے ہاں ذخیرہ ہو رہا ہے، اور برے اعمال بھی۔ تو قیامت میں یہ نیک اعمال والے صحیفے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے اور یہ برے اعمال والے صحیفے ایک پلڑے میں رکھ کے تولے جائیں گے۔ تو اعمال تولنے کا یا تو یہ مطلب ہے کہ عمل کو اللہ جسم بنا کر عمل ہی لا کے رکھ دے گا اس کے اندر، اور اللہ کو ایسا کرنے پہ قدرت حاصل ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں۔ یا یہ کہ جن صحیفوں میں اعمال لکھے گئے ہیں یہ پیپرز لا کے رکھ دیے جائیں گے اس کے اندر، انہی کو تول لیا جائے گا، اچھے ہوں گے تو اچھے میں، برے برے میں رکھ کے تولے جائیں گے۔ اور متاخرین مطلب وہ علماء جو بعد کے زمانے کے ہیں، وہ علماء یہ کہتے ہیں آج کے دور کے شراح حدیث کہ بھائی اب تو یہ سب مسائل بھی نہیں ہے،
اس واسطے کہ آج دنیا نے ایسی ٹیکنالوجی بنا لی ہے جس سے اعراض کو بھی تولا جاتا ہے۔ جیسے ہوا کا کوئی جسم نہیں ہے لیکن ہوا کا پریشر بتایا جاتا ہے، اتنی پریشر سے ہوا بنگال سے چلی ہے اور اتنے گھنٹوں کے بعد پہنچے گی تلنگانہ میں اور اتنا نقصان ہوگا، اتنا فائدہ ہوگا، پریشر اس کا یہ ہے، اس کی رفتار یہ ہے، پہلے بتا دیا جاتا ہے۔ تو ہوا جسم نہیں ہے لیکن ہوا کو تولا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے زلزلہ ہے، زلزلہ بھونچال ہے، اس کا کوئی جسم نہیں ہے، وہ گیس ہے جو سمندر کے نیچے اور زمین کے نیچے جب انگڑائی لیتی ہے اور نکلنے کے لیے تڑپتی ہے تب وہ سب تہس نہس کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو اس کا کوئی جسم تو نہیں ہے، جسم نہیں ہونے کے باوجود آپ کو زلزلہ پیما پہ دیکھ کر کے بتا دیا جاتا ہے کہ زلزلہ اتنی شدت کا تھا، یہ جھٹکا اتنی طاقت کا تھا، اسکیل پر اس کو دکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ آپ کے جسم کے اندر جو حرارت ہے برودت ہے، یعنی گرمی اور ٹھنڈک ہے، ہر انسان کے جسم میں ہے۔ تو گرمی کتنی ہے، ٹھنڈک کتنی ہے، تھرمامیٹر بتاتا ہے کہ اتنی گرمی ہے، اتنی ٹھنڈک ہے، حالانکہ اس کا کوئی جسم نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بتاتا ہے۔ تو اس طریقے سے موجودہ زمانے میں ایسے اسکیل جس کو عربی میں موزون کہتے ہیں، جس کو عربی کے اندر جو ہے میزان کہتے ہیں، یہ میزان جس کو ہم اردو میں ترازو کہتے ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں ہم کمزور ایمان والوں کے یقین کے واسطے ایسی ٹیکنالوجی تیار کرا دی ہے کہ ہر چیز وزن کرنے کی ترازو موجود ہے۔ تو اللہ اعمال کو وزن کرے، ایسی ترازو قیامت میں رکھے گا، تو اب اس پہ کیا تعجب کی بات ہے؟ تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اب ہمارے اعمال جو ہیں یہ تولے جائیں گے اہل السنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ، تمام اہل سنت والجماعت پوری امت کی سب کا یہ عقیدہ، صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، نبی کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صحابی جو ہیں وہ اپنے غلام کی پٹائی کر رہے تھے، تو آپ کا ادھر سے گزر ہوا، دور سے آپ کو نظر آیا کہ صاحب یہ اپنے غلام کی دھلائی کر رہا ہے، پٹائی کر رہا ہے۔ وہ صحابی تھے، جلیل القدر صحابی تھے۔ حضرت علیہ السلام نے دور سے آواز دے کر فرمایا کہ وہ پیٹنے والے، تیرا بھی کوئی آقا ہے، ایسا نہیں ہے کہ تو ہی اس کا آقا ہے، تیرا بھی کوئی آقا ہے۔ انہوں نے پلٹ کے دیکھا، اب پوچھا کہ یا رسول اللہ، کہ یہ ہمارے پیسوں سے خریدے ہوئے غلاموں کو سزا دینے پر بھی حساب دینا پڑے گا اللہ کو، اس کا بھی مواخذہ ہوگا؟ تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، وہ تم کو جتنا ستا رہا ہے اس کو ایک ترازو میں رکھا جائے گا، ایک پلڑے میں، تم نے جو سزا دی ہے وہ ایک پلڑے میں رکھی جائے گی، اگر دونوں برابر ہے تو ٹھیک، اور اگر تمہاری سزا زیادہ ہے تو اللہ اس کو قدرت دے گا، تم سے بدلہ لے لے گا، قیامت کے دن وہ تم سے بدلہ دے گا، بدلے کی قدرت دے گا اللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا اقرأ ان شئت ونضع الموازین القسط لیوم القیامة فلا تظلم نفس شیئا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ یہ آیت پڑھ لو اگر تمہارا جی چاہے گا، میں تو بول ہی رہا ہوں، قرآن میں بھی دیکھ لو، اللہ کے کلام میں بھی پڑھ لو یہ آیت، اور ہم عدل کی ترازویں کھڑی کریں گے، قیامت کے دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا، سب کو انصاف دلایا جائے گا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل رہ گیا، ایسا پاسبل نہیں ہے، وہ بھی لایا جائے گا اور پلڑے میں رکھا جائے گا۔
رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہے زبان کا، دل کا یا ہاتھ پیر کا، وہ بھی لایا جائے گا۔ اتینا بہا، ہم لے کے آئیں گے اس کو بھی، اور اسے بھی پلڑے میں رکھیں گے، اسے بھی اعمال میں شامل کریں گے۔ یہ نہ سوچو کہ اتنے سارے لوگوں کی بال کی کھال نکالنا کوئی آسان کام ہے کیا؟ تو کفا بنا حاسبین، ہم خدا ہیں، ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں، آپ کو ڈاؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کافی ہیں، ہم اکیلے ہی کافی ہیں سب کو حساب لینے کے لیے، ہم لے لیں گے سب کا حساب۔ یہ دو ٹوک بات قرآن میں اللہ نے بتائی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے، علماء جانتے ہیں کہ بخاری شریف کا آخری باب یہی قائم کیا ہے، سب سے آخری باب بخاری شریف میں، باب وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ يُوزَنُ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَأَقْوَالَهُمْ يُوزَنُ أَوْ تُوزَنُ، یہ عنوان قائم کیا، آخری عنوان بخاری شریف کا، کہ قیامت میں ترازو عدل کی کھڑی کی جائے گی، اچھے برے سب اعمال تولے جائیں گے۔ اور یہ ہے کہ اہل السنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ بنی آدم کے اعمال تولے جائیں گے، اقوال بھی تولے جائیں گے، سب تولے جائیں گے قیامت کے دن۔ یہ اہل السنت کا عقیدہ ہے۔ اور یہ باب اس لیے قائم کیا کہ معتزلہ ترازو کھڑی کر کے اعمال تولے جانے پر اشکال کرتے تھے، جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ اشکال ہوتا ہے، یہ اشکال کرتے تھے اور نہیں مانتے تھے۔ اس لیے امام بخاری نے اہل سنت کا عقیدہ بیان کر دیا کہ ماننا ہے، ترازو میں اعمال تولے جانے کو ماننا ہے، انکار کی کوئی گنجائش نہیں، یہ ماننا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو ثابت کرنے کے لیے اوپر تو آیت پیش کر دی، جو آیت کا ترجمہ میں نے آپ کو سنا دیا، اس سے بھی ثابت ہو گیا، اور ذیل میں حدیث پیش کر دی، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ آخری حدیث ہے جو انہوں نے اپنی کتاب کے آخر میں لکھی۔ دو کلمے ایسے ہیں، رحمان کو محبوب ہیں، زبان پہ ہلکے ہیں، ترازو میں بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ خوب پڑھیے، خالی اوقات میں بیکار رہنے کے بجائے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے ہیں، زبان پہ ہلکے، رحمان کو محبوب، اور ترازو میں بہت بھاری، وزن بہت ہوگا جب ترازو میں رکھیں گے اس کا وزن بہت ہوگا۔ ترازو میں بھاری سے ثابت کر دیا حدیث سے بھی اور آیت سے بھی کہ اہل السنت کا عقیدہ یہ ہے ہمارا ہر عمل قیامت کے دن تولا جائے گا، ہمارا ہر عمل لایا جائے گا۔ اب میں کچھ بول رہا ہوں تو اس سے غافل نہ رہوں کہ یہ میرے بول تولے جائیں گے، میں کچھ سوچ رہا ہوں، دل میں کچھ باتیں کر رہا ہوں، اس سے غافل نہ رہوں کہ یہ تولا جائے گا۔ میں کسی پر ہاتھ اٹھا رہا ہوں تو اس سے غافل نہ رہوں کہ تولا جائے گا۔ میں کسی کی طرف دیکھ رہا ہوں تو یہ ایک عمل بن گیا ہے، یہ عمل تولا جائے گا، اچھا ہوگا یا برا ہوگا، کسی ایک پلڑے میں تو آئے گا۔ میں سن رہا ہوں تو یہ ایک عمل ہے، یہ سننا کسی ایک پلڑے میں جائے گا، اچھے میں یا برے میں جائے گا، اچھا ہوگا تو اچھے میں جائے گا، برا ہوگا تو برے میں جائے گا۔ جب بھی کوئی عمل ہم سے سرزد ہو، لسانی، قلبی یا جوارح اعضاء سے، کوئی بھی عمل ہم سے سرزد ہو تو اس عمل کے ساتھ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا، یہ تصور کرنا پڑے گا، یہ دھیان رکھنا پڑے گا اللہ تعالیٰ عدل کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے سامنے ترازو بہت بڑی کھڑی ہوئی ہے اور یہ میرا عمل لایا جا رہا ہے اور رکھا جا رہا ہے، ادھر رکھا جا رہا ہے یا ادھر رکھا جا رہا ہے۔ یہ جس کا نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا کامیاب ہو جائے گا، جس کا گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اعمال بد کا، وہ ناکام ہو جائے گا۔
اس کا بھی قرآن میں اللہ نے اعلان فرما دیا ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ جس کا نیکی کا پلڑا وزن ہو جائے گا، زیادہ جھک جائے گا، وہ اپنی پسند کی زندگی گزارے گا، یعنی جنت میں چلا جائے گا۔ اور جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وما ادراک ما ہی، آپ جانتے ہو اے نبی کہ ہاویہ کس کو کہتے ہیں؟ نار حامیہ، دہکتی ہوئی آگ کو ہاویہ کہتے ہیں۔ اس دہکتی آگ میں چلے جانا پڑے گا۔ یہی فیصلہ ہے قیامت کے دن، ترازو میں اعمال لائی جائیں گے۔ جب آپ اس عقیدے کو مضبوط کریں گے، اس پر اپنا یقین بنائیں گے، تو آپ اپنے ہر عمل کے ساتھ یہ بھی طے کر لیں گے کہ یہ عمل میرا اس پلڑے میں جائے گا کہ اس پلڑے میں جائے گا۔ یہ بھی آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ کون سا عمل نیک ہے، کون سا عمل برا ہے۔ آپ تو جانتے ہیں، ہر مومن اچھے برے کو جانتا ہی ہے۔ جو بھی آپ کر رہے ہیں، آپ خود فیصلہ کر لیں گے کہ میں نے کون سے پلڑے میں بھیجا ہے اس کو، اور یہ کون سے پلڑے میں قیامت کے دن آئے گا، ہم خود طے کر سکتے ہیں۔ اور جو بندہ اس طرح جیتا ہے، اس کا نیکی کا پلڑا ہی بھاری ہوگا، اس واسطے کہ وہ بدی کے پلڑے میں بھیجے گا نہیں۔ اور اگر کبھی ہو جائے تو توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، تو وہ عمل اس میں سے نکل جائے گا، یہ استغفار اس میں بڑھ جائے گا، یہ توبہ اس میں بڑھ جائے گی، اور اس میں سے گناہ نکل جائے گا جب توبہ کر لیں گے۔ تو جو اس چیز کو سامنے رکھ کر، اس عقیدے کو ہر وقت یاد رکھ کر زندگی گزارے گا، انشاءاللہ جب بھی وہ مرے گا تو اسے غم نہیں، اس لیے کہ اس کا نیکی کا پلڑا ہی بھاری ہے، بدی کا بھاری نہیں ہوگا، اس کا نیکی ہی کا بھاری ہوگا۔ تو یہ ایک عقیدہ ہے جس کی میں نے آپ کے سامنے صراحت وضاحت کر دی۔ وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو، مسلم مردوں کو بھی اور ان سے زیادہ مسلم عورتوں کو اپنا عقیدہ نہیں معلوم ہے، ہم کون ہیں اور ہمارا عقیدہ کیا ہے، ان کو نہیں معلوم ہے۔ جو دیکھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، بس دماغ میں وہی باتیں بیٹھی ہوئی ہیں، بس باقاعدہ انہوں نے علم نہیں حاصل کیا، اور باقاعدہ انہوں نے عقیدہ نہیں سیکھا۔ اپنے عقیدے درست کرنے کے لیے، اپنی عبادتیں صحیح کرنے کے لیے، اپنے معاملات و معاشرت اور اخلاق یعنی پورا اسلام درست کرنے کے لیے 8-10 برس لگا کر عالم بننا کوئی ضروری نہیں ہے۔ امت میں تھوڑے علماء ہمیشہ رہنا چاہیے، لیکن آپ کو ہر مومن کو مومن بننے کے واسطے عالم بننا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں، بس اس کو فکر ہونا ضروری ہے کہ بھئی مجھے علم حاصل کرنا چاہیے۔ عالموں سے دوستی رکھو، جو بات کھٹ کے پوچھ لو، جو بات نہیں سمجھ میں آئے پوچھ لو، جیب میں ایک ڈائری رکھو، قلم رکھو، ہر مومن رکھے اپنے جیب میں ڈائری قلم، اور جب بھی اس کو کوئی بات کھٹ کے تو نوٹ کر لے۔ جب بھی اس کے سامنے کوئی بات آ جائے جس کے بارے میں اسے مسئلہ نہیں معلوم ہے تو نوٹ کر لے۔ اور جب آپ کا ٹائم ہو، پڑھنے کے والے پڑھنے کے حساب سے، کام کرنے والے کام کے حساب سے، کچھ تو فرصت کا ٹائم ملتا ہے، سبھی کو ملتا ہے، اس وقت میں کسی عالم سے مل کے مولانا صاحب 2-4 باتیں ہیں میرے ذہن میں، ذرا میں آپ سے پوچھ لینا چاہتا ہوں۔ بولے کہ پوچھ لو بھائی، نکال کے ڈائری میں پوچھ لو، جواب لکھ لو۔ ایسے کتنے بڑے دیکھتے دیکھتے بہت بڑے علم والے بن جائیں، پوچھ کر۔ صحابہ نے تو پوچھ کے علم حاصل کیا نا، کتابیں پڑھ کے تو صحابہ نے علم حاصل کیا، سارے صحابہ اس امت کے علماء ہیں۔ کیسے علم آیا؟ پوچھ کے علم آیا۔ جب تک نبی تھے نبی سے پوچھتے تھے، یا خود سے نبی بتاتے رہتے تھے۔ جب نبی پردہ فرما گئے، اپنے بڑے صحابہ سے چھوٹے صحابہ پوچھ لیا کرتے تھے، معلوم کر لیا کرتے تھے۔ کوئی بات کھٹکتی تو بڑے چھوٹوں سے پوچھتے ہوئے بھی نہیں شرماتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی دفعے ایسے مسائل پیش آئے جو انہوں نے فیصلہ کیا تو کسی اور نے اس پر اشکال کیا، اعتراض کیا کہ حضرت یہ تو ہم کو صحیح نہیں دکھ رہا،
تو انہوں نے پھر ضد نہیں لی، انہوں نے کہا اچھی بات، ٹھیک ہے، اپنے بیٹے کو بلاتے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ان سے کہتے کہ جاؤ تمہاری آپا سے پوچھ کے آؤ، کیونکہ ان کی بہن ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی زوج محترمہ تھیں، ان لوگوں کو زیادہ قریبی علم تھا حضور علیہ السلام کا۔ دیکھو یہ دو باتیں سامنے آئیں، جا کے تمہاری آپا جان سے پوچھو یہ دو میں سے کون سی بات آخری ہے، کس پر عمل کرنا ہے، پوچھ کے آؤ۔ کبھی حضرت عائشہ کے پاس بھیج دیتے کسی کو کہ جاؤ پوچھ کے آؤ۔ اس طریقے سے صحابہ بھی اپنے بڑوں سے، ضرورت پر اپنے چھوٹوں سے بھی علم حاصل کر لیتے تھے، اور اپنی انا نہیں چلاتے تھے کہیں بھی، اپنی نہیں چلاتے تھے کہیں بھی۔ اپنی چلانا گمراہی کا راستہ ہے، اور علماء سے اطمینان کر لینا ہدایت کا راستہ ہے، اس لیے یہ ہدایت کے راستے پہ چھوڑے گئے امت۔ خیر، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اعمال جب سب تولے جانے والے ہیں، اور اعمال یہ 6 قسم کے ہیں، صبح اٹھنے سے لے کے رات کو سونے تک، انہی 6 میں سے کچھ ہم کرتے ہی رہتے ہیں، کنٹینیو کرتے رہتے ہیں، کبھی بھی ہم خالی نہیں رہتے، کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے ہیں، الا یہ کہ ہم سو گئے ہوں، تو سونے کی حالت میں کوئی عمل ہمارا نہیں چلتا ہے، لیکن اپنے سونے کو بھی عمل بنانے کی ایک ترکیب ہے۔ وہ ترکیب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جو کام کرتے کرتے سو جائے گا، رات بھر اسی کام میں شمار ہوگا۔ اس لیے ذکر کرتے ہوئے سو جاؤ، تلاوت کرتے ہوئے سو جاؤ، درود شریف پڑھتے ہوئے سو جاؤ۔ اب آنکھ تو لگ گئی، زبان بند ہو گئی، لیکن جب تک ہم جاگیں گے نہیں، ہمارا نیکی والا فرشتہ درود شریف لکھتا رہے گا۔ جب تک ہم جاگیں گے نہیں، وہ کنٹینیو تلاوت لکھتا رہے گا۔ اگر تلاوت کرتے ہوئے نیند آ گئی، ذکر کرتے ہوئے نیند آ گئی، کنٹینیو لکھے گا، پوری رات سو کے آرام سے اٹھا فجر میں۔ لیکن قیامت میں دیکھے گا کہ یہ پوری رات ذکر لکھا ہوا ہے، ارے میں تو سو گیا تھا مگر ذکر کرتے کرتے سو گیا تھا، تو میں نے ذکر کرنے شمار کر دیا۔ سبحان اللہ، تصدق اپنے خدا کے جاؤں، یہ پیار آتا ہے مجھ کو انشاء، ادھر سے یہ گناہ پہ ہم، ادھر سے دم بدم عنایت۔ اللہ نے ہمارے لیے تو جیتنے کا ہی رستہ بنایا ہے، یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ جان بوجھ کے ناکام ہونے کے رستے پہ جا رہے ہیں، جان بوجھ کے جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ورنہ اللہ پاک نے تو ہمارے جنتی بننے کا ہی رستہ بنا دیا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ عمل سے بنتی ہے، خود سے نہیں بن جاتا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ ہم پیدائشی طور پر جہنمی بھی نہیں، جنتی بھی نہیں، ہم بالکل درمیان میں ہیں، نیوٹرل ہیں۔ اب ہم ہی ادھر جھکیں گے ادھر جھکیں گے، ہم ہی ہمارا عمل بنائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، پیاروں اور بہنوں، جو یہاں موجود ہیں اور جو آن لائن استفادہ کر رہے ہیں، اس عقیدے کو مضبوط کرو۔ جو لوگ بھی نیک بنے ہیں، قیامت میں حساب دینے کے عقیدے کی وجہ سے بنے، اور جو لوگ بھی برے ہوئے ہیں، یہ عقیدہ مضبوط نہیں ہونے کی وجہ سے برائی کی طرف چلے گئے، جہنم میں چلے گئے۔ اس عقیدے کو مضبوط کر دو۔ یہ بات میں نے تمہید کے طور پر آپ کو بتائی، تاکہ یہ عقیدہ پہلے صحیح ہو جائے، ہم خود ہی اچھے کام شروع کر دیں گے، ہم خود ہی جائزہ لیتے رہیں گے، اچھا کیا میں نے یا برا کیا، اچھا کیا یا برا کیا، ہم خود ہی جائزہ لیتے رہیں گے۔ جو جائزہ لے گا وہ ناکام نہیں ہوگا، جو بے فکر اور غافل ہوگا وہ ناکام ہو جائے گا۔ اس لیے اس عقیدے کو محفوظ کرو، مضبوط کرو۔ اب اس کے بعد سنو کہ جو ہم اعمال کرتے ہیں ان میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، اور 3 اعضاء سے ہمارے اعمال کا صدور ہوتا ہے، 3 طرح کے اعضاء سے، تو 3 قسم کے اعمال ہمارے بن گئے۔ علماء نے اس پر محنت کی ہے کہ آدمی اپنی تربیت ایسی کر لے
کہ اس کا دل بھی اچھے کام غالب ہوں، برے کام نہ کرے، اس کی زبان بھی اچھی باتیں بولے، بری باتیں نہ بولے، اور ان کے اعضاء و جوارح بھی اچھے کام کریں، برے کام نہ کریں۔ اس کی مشق کرنے کا نام اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنا ہے۔ ایک ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اور ایک ہے اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرنا۔ قرآن میں دونوں باتیں موجود ہیں۔ جہاں جہاد کی بات ہوگی وہاں قرآن جہاد نہیں کہتا، قتال کہتا ہے۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم قاتلوا فی سبیل اللہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ جہاں بھی جہاد کی بات ہوگی قرآن قتال کا لفظ استعمال کرے گا، اور کبھی کبھی جہاد کا لفظ بھی استعمال کرتا ہے۔ اور دوسرے معنی ہے جہاد کے مجاہدہ کرنا، اللہ کے دین پر چلنے کے لیے مشکلات کو برداشت کرنا۔ جیسے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہاں تمام مفسرین نے جہاد ترجمہ نہیں کیا، قتال ترجمہ نہیں کیا، یہاں سب نے دین پر جمنے، گناہوں سے بچنے کے واسطے تکلیف اٹھانا، یہ اس کا ترجمہ کیا۔ اسی طرح جگہ جگہ قرآن میں اس معنی میں لفظ جہاد آیا ہے، اس معنی کے اندر۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اصل جہاد تو یہی ہے، اور وہ جو قتال والا جہاد ہے وہ ٹیمپروری ہے، ضرورت پڑتی ہے تو کیا جاتا ہے، ہر وقت نہیں رہتا وہ عمل، اس عمل کی ضرورت پڑتی ہے تو کیا جاتا ہے، اور وہ عمل اسلام میں قیامت تک باقی ہے، ختم کبھی نہیں ہوگا۔ کتنا ہی لوگ اس کی برائی بیان کریں اور کتنا ہی لوگ اس کے نام لینے سے ہم کو ڈرائیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے الحج والجہاد ماضیان الی یوم القیامہ۔ ہمارے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، حج اور جہاد دونوں قیامت تک امیر کی عمارت میں چلتے رہیں گے، اسے کوئی منسوخ نہیں کر سکتا، اس لیے وہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اب جو کچھ بدنام کیا جا رہا وہ شرارت ہے، بدماشی ہے، اور کچھ نہیں۔ ان کو بھی معلوم ہے کہ اسلام میں جس چیز کو جہاد کہا جاتا ہے وہ انسانی سماج کی وہ ضرورت ہے جو دنیا کے کسی مذہب کے اندر مفقود نہیں ہے، ہر مذہب میں موجود ہے، ہر مذہب میں موجود ہے۔ ہمارے ملک کی اکثریت ہندو قوم کی جتنی مذہبی کتابیں ہیں سب میں مذہبی جگہوں کا تذکرہ موجود ہے۔ مہابھارت میں کیا ہے؟ مذہبی جگہوں کا تذکرہ ہے۔ تو انسانی بنیادوں کے اوپر جہاد کا ایک ضروری عمل ہونا ہر انسان کی عقل ایکسپٹ کرتی ہے، کمپلسری ہے، ضروری ہے، لیکن جہاد کا نام پر فساد کرنا اس کو نہ تو اسلام پسند کرتا ہے، نہ تو کوئی دنیا میں کوئی بھی سمجھدار آدمی پسند کرتا ہے، اسلام بھی نہیں پسند کرتا۔ اور یہ بات بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس وقت جہاد کے نام سے دنیا میں جتنے فساد ہو رہے ہیں اور اس کو لے کر سوشل میڈیا پر اسلام اور مسلمانوں کو جو بدنام کیا جا رہا ہے وہ ساری کی ساری تنظیمیں یورپ اور امریکہ کی بنائی ہوئی ہیں، مسلمانوں کی بنائی بھی نہیں۔ ان لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے بنا لیا ہے اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے بنا لیا ہے، ورنہ بڑی بڑی مسلم حکومتوں کے پاس وہ اسلحہ نہیں ہے جو جہادیوں کے پاس ہے۔ کہاں سے آیا؟ کون دے سکتا ہے ان کو؟ یہ سب فریب ہے، فراڈ، بہت بڑا، امت کو دھوکہ دے کے امت کو بدنام کیا جاتا ہے۔ خیر چھوڑو، یہ الگ بات ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ جو مجاہدہ ہے یہی ہم کو کرنا ہے 24 گھنٹے، اور دل میں تمنا رکھنا ہے کہ کبھی اللہ کے دین کو جہاد کی ضرورت پڑے، میری جان کی ضرورت پڑی تو میں ایک قدم نہیں، ایک بال برابر بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ دل میں اس کا جذبہ رکھنا، جس کے دل میں راہ خدا میں شہادت کا جذبہ نہیں اس کا ایمان مشکوک ہے، غیر معتبر ہے۔ اس لیے جذبہ تو اپنے دل میں رکھنا ہے۔
اور کام کیا کرنا ہے؟ کام جیسے علماء بتائیں ویسے کرنا ہے۔ فی الحال ہمیں اس کا کوئی چانس نہیں ہے، فی الحال ہمیں مجاہدہ کر کے اپنے کو دیندار بنانا ہے، اپنے کو اللہ کے دین پہ جمانا ہے۔ وہ جو جہاد ہوتا تھا اور ہوگا ضرورت پر جب بھی، اور جہاں بھی ہو رہا ہو اسلامی جہاد، اس کا بھی مقصد دین اسلام کو قائم کرنا ہے۔ اگر وہی قائم نہیں ہو رہا ہو تو کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ اللہ کا دین زندگیوں میں آ جائے، اللہ کا دین زندگیوں میں آ جائے، یہ اصل مقصد ہے۔ تو اپنے تمام اعمال کو کرتے وقت میں اس کا دھیان خیال رکھیے کہ ہمارے عمل ہم ترازو میں ڈال رہے ہیں، اس کا دھیان خیال رکھیے۔ جو عمل بھی کر رہا ہوں لمحہ بھر کا صحیح، میں ترازو میں ڈالا ہوں، یا یہ پلڑے میں یا یہ پلڑے میں، کسی پلڑے میں نے ڈالا ہے، کس میں ڈال رہا ہوں اور کون سے پلڑے کو بھاری کر رہا ہوں، سوچ کے کرو ہر عمل۔ جو عمل بھی کرنا ہے، چاہے لسانی، چاہے قلبی، اور چاہے جوارح والا، سوچ کے کرو کہ میں یہ عمل بن رہا ہے، یہ عمل جائے گا، لکھا تو فرشتہ لکھ ہی لے گا، اور کسی نہ کسی پلڑے میں جائے گا۔ میں کس پلڑے کے لیے بھاری بنانے کا کام کر رہا ہوں، کس پلڑے کو بھاری بنا رہا ہوں، یہ سوچ کر جو کام کرے گا انشاءاللہ قیامت میں اس کا نیکیوں کا پلڑا ہی بھاری رہے گا، اور گناہوں کا پلڑا اس کا بھاری نہیں ہوگا، نیکیوں ہی کا بھاری رہے گا، جو یہ سوچ کر اس عقیدے کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہوگا۔ اس لیے کہ ایسا سوچ کر کام کرنے والا پہلے تو گناہ نہیں کرے گا، نیک بات بولے گا، نیک کام کرے گا، اور اگر بھول سے گناہ ہو گیا تو باقی نہیں رکھے گا، توبہ کرے گا۔ جب توبہ کرے گا تو گناہ اس پلڑے میں سے ہٹا دیا جائے گا، اور توبہ کی ایک زائد نیکی اس پلڑے میں ڈال دی جائے گی، تو یوں یہی بھاری ہوتا رہے گا، ادھر والا داہنا پلڑا ہی بھاری ہوتا رہے گا، بایاں والا ہمارا کمزور ہوتا رہے گا۔ لیکن جو لوگ دنیا میں عقیدوں سے بے خبر، آخرت سے بے خبر، قیامت کے دن کی حقیقت سے بے خبر، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے عقیدے سے بے خبر جی رہے ہیں، ان کا تو بھائی کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ حالات تو یہی بتا رہے ہیں کہ ان کی برائیوں کا ہی پلڑا بھاری ہو رہا ہے، صبح و شام برائیاں بھیج رہے ہیں، برائیاں بھیج رہے ہیں، برائیاں بھیج رہے ہیں۔ ایسے اللہ کے بندوں نے جب مجاہدہ کیا اور عقیدہ سلامت رکھا اور فکر کی، محنت کی، تو بعض اہل اللہ فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ 20 برس تک گناہ لکھنے والے فرشتے کو ہم نے زحمت نہیں دی ہے، گناہ لکھنے والے فرشتے کو زحمت نہیں دی، 20 سال تک کوئی گناہ لکھنے کا اس کو موقع ہی نہیں دیا، خالی آیا خالی گیا، خالی آیا خالی گیا، لکھنے کی نوبت ہی نہیں۔ آپ کہیں گے ایسا کیسا 20 برس تک گناہ سے کیسے بچے گا آدمی؟ کوئی چھوٹا موٹا تو کرے گا کچھ نہ کچھ، لیکن نہیں، ایسا ہو سکتا ہے، یہ امپاسبل نہیں، یہ پاسبل ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ہو سکتا ہے کہ جو ہمارا نیکیوں کا فرشتہ ہے، اس کے لیے اللہ نے ایک ضابطہ الگ بنایا ہے، گناہوں کے فرشتے کے لیے ضابطہ الگ بنایا ہے۔ نیکی کا جو فرشتہ ہے، جیسے ہی آپ نیکی کریں گے، ارادہ کریں گے کہ جیسے ابھی ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، ہم نے ارادہ کیا کہ صاحب ظہر کی نماز پڑھنا ہے، تو اس نے نیکی لکھ لی، اور جب ہم نے پڑھ لی تو اس نے 10 نیکیاں لکھ لی۔ یہ اس کا طریقہ ہے ہمارے اعمال لکھنے کا۔ اور گناہ کا ہم نے ارادہ کیا تو گناہ والے فرشتے کو محض ارادے پر گناہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے دل میں آیا کہ صاحب ایک صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں، جھوٹ بولنا چاہیے، تو ابھی سے دل میں ہے کہ جھوٹ بولنا چاہیے، تو لکھنے کی اجازت نہیں ہے اس کو، وہ نہیں لکھے گا۔ جھوٹ بول دیا تو بھی لکھنے کی اجازت نہیں ہے اس کو۔ وہ نیکی والے فرشتے سے پوچھتا ہے کہ لکھ لوں؟
تو وہ کہتا ہے اتنی جلدی کیا ہے بھائی، ہو سکتا ہے کہ توبہ کر لے گا، توبہ کرے گا تو لکھنا پھر مٹانا سب کیا ضرورت ہے، ٹھہرو انتظار کرو، توبہ کر سکتا ہے، توبہ کا انتظار کیا جائے گا۔ کب تک کرے گا وہ انتظار؟ جب تک کہ اس کو اپنا صحیفہ لپیٹ کے جانے کی ڈیوٹی ختم ہو۔ مغرب تک انتظار کرے گا کہ یہ اس گناہ کو توبہ کر لے اور نیکی لکھ دی جائے اور گناہ نہ لکھا جائے، تو اس نے مغرب تک بھی نہیں کی۔ تب یہ فرشتہ کہتا ہے بھائی اب لکھ لو، اس لیے کہ وہ توبہ بھی نہیں کر رہا ہے، اب اس کو جانا ہے تو لکھ لے گا، اس نے جھوٹ بولا، ایک گناہ لکھ کر لے جائے گا، وہ لے جا کر کے جمع کر دے گا۔ تو دیکھیے اگر آدمی دھیان کے ساتھ زندگی گزارے، کوئی غلط کام ہو جائے، اسی دن اور اسی رات میں توبہ کر لے تو لکھا ہی نہیں جائے گا نا، فرشتہ خالی رہے گا، لکھے گا ہی نہیں، اس کو نوبت ہی نہیں آئے گی لکھنے کی۔ ایسی کوشش ہم بھی کر سکتے ہیں اور ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، ایسی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آج میں نے آپ کے سامنے ایک بنیادی اور تمہیدی بات بتا دی عقیدے کو واضح کرنے کے، تاکہ آگے جو ہم کو بتانا ہے تو اس سلسلے میں پھر آپ کو ان باتوں کا فائدہ ہوگا۔ یہ عقیدہ صحیح ہوگا تو پھر آگے جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں کہ اچھے اعمال کیا ہیں، برے اعمال کیا ہیں، اس کو جو ہم بولنے جا رہے ہیں تو اس کا فائدہ جبھی ہوگا جبکہ یہ عقیدہ ہمارا درست ہوگا۔ تو یہ میزان کا عقیدہ، قیامت میں ترازو کھڑی کی جائے گی، ہر عمل کوئی ذرے کے برابر بھی چھوڑا نہیں جائے گا، سب لایا جائے گا، سب تولا جائے گا، اور اسی پر ہمارا فیصلہ ہو جائے گا۔ نیکیوں کا پلڑا جھک گیا تو جنت اور اس کی نعمتیں، اور بدی کا پلڑا جھک گیا تو جہنم اور اس کے عذابات۔ تو اس وجہ سے اعمال کتنے اہم ہیں اور اعمال پر نظر رکھنا کتنا ضروری ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا۔ اس کا اگر ہم نے استحضار رکھا، ہماری زندگی انشاءاللہ 70-80% تو بس اسی عقیدے کے استحضار سے سیدھے رستے پہ آ جائے گی ہماری زندگی۔ تھوڑی بہت کمیاں رہیں گی وہ اور دوسرے ذریعوں سے ہو جائے گی، لیکن اکثر حصہ ہماری زندگی کی سلامتی کا اس عقیدے کے ساتھ خود بخود صحیح ہو جائے گا، اور ہمارے اعمال اچھے بڑھ جائیں گے، برے گھٹ جائیں گے، خود بخود گھٹ جائیں گے۔ اس لیے اس کو دھیان میں رکھیے، اور آپ لوگ جو عقیدہ اہل السنت والجماعت کا میں نے بتایا ہے اچھی طرح آپ لوگ سمجھ گئے تو ہاتھ اٹھائیے۔ تقریباً لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہے انشاءاللہ۔ اب یہ کام دے گا، اسے یاد رکھیے، علم کا حق آپ کو بتایا جا رہا ہے روزانہ، غور سے سننا تو یہ تو کر لیا، چپ رہنا یہ بھی کر لیا آپ نے، اب یاد رکھنا یہ بھی کریں اور عمل بھی شروع کر دیں اس کے اوپر انشاءاللہ۔ پھر یہاں سے جب جائیں گے اپنے ساتھیوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بہنوں کو، اپنی ماؤں کو یہ عقیدہ سمجھا کے اچھی طرح ان کو بھی بتا دیجیے، تاکہ 5واں حق بھی اس کا ادا ہو جائے اور ہم دوسرے کو پہنچانے والے بن جائیں۔ بس اس کے بعد اعمال ہیں کچھ ضروری بتانے کے، وہ انشاءاللہ تعالی اس مجلس میں آگے بتائے جاتے رہیں گے۔ یہ تو ہو گئی مجلس مکمل۔ ایک آدھ بات اور آپ لوگوں کو بتا دینا ہے جو اس سے ہٹ کے ہے مجلس سے، وہ یہ ہے کہ جو لوگ مسجد میں آتے ہیں نماز سے پہلے، نماز کے انتظار میں صفوں میں بیٹھنا پڑتا ہے، تو بعض لوگ خالی بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن مجید نہیں پڑھ رہے ہیں۔ قرآن مجید کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ تو شاید ان کے ذہن میں یہ ہے کہ پیٹھ کے پیچھے قرآن لے کے کیسے بیٹھے۔ تو یہ مسئلہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب نماز کے انتظار میں ہم صفوں میں ہوں تو پھر کسی کی پیٹھ کے پیچھے قرآن لے کے بیٹھنا بے ادبی شمار نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ ادب ہی میں داخل ہے، بے ادبی نہیں ہے۔ ہاں نماز کا وقت نہیں ہے، صفے بنانے کی مجبوری نہیں ہے، تو ہمارا سینہ ہمارے پیٹھ سے بہتر ہے، قرآن سامنے ہونا چاہیے، پیچھے نہیں ہونا چاہیے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ ادب کا معاملہ ایسا ہے کہ ہر علاقے میں جس چیز کو ادب سمجھا جاتا ہے وہ ادب ہے، نہیں
بعض لوگوں نے دیکھا ہوگا حرم شریف وغیرہ میں عمرے کے لیے حج کے لیے جانا ہوتا ہے، یا نوکری کے لیے بعض لوگ رہ کے آئے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ صاحب وہ عرب لوگوں کو تو کچھ بھی ادب کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ان کے علماء بھی بے ادبی نہیں کرتے ہیں، یہ عوام الناس ہیں، جیسے ہمارے ہاں جہالت ہے وہاں بھی بے حساب جہالت ہے، اس لیے عوام الناس اس طرح کرتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے عرف کے اندر پیر کعبے کی طرف کر کے بیٹھنا سینے کو کعبے کی طرف کرنے کا سبب ہے، اس لیے وہ لوگ سینہ کعبے کی طرف رکھنے کے واسطے جب تھک جاتے ہیں تو پیر ایسے سامنے لمبے کر لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی اگر نماز میں کوئی شخص رکوع سجدہ نہیں کر سکتا تو سامنے پیر کر کے بیٹھ سکتا ہے قبلے کی طرف، اور کوئی آدمی مرنے لگتا ہے تو اس کے پیر قبلے کی طرف کر دینے کا حکم ہے، تاکہ اس کا چہرہ مواجہ اللہ کی طرف ہو جائے، قبلے کی طرف ہو جائے۔ اس لیے تو ضرورت پر اجازت ہے، بے ضرورت بے ادبی ہے، اس وجہ سے یہ تو ٹھیک ہے، مگر یہ کہ جب صفوں میں ہو تب تو بلا تکلف کسی کے بھی پیچھے بیٹھ کر آپ قرآن مجید ہاتھ میں لے کر پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن بہت ضرورت بقدر موجود ہے مسجد میں، قرآن مجید پڑھنا چاہیے، قرآن مجید کو دیکھنا چاہیے، قرآن کے حروف اور نقوش میں بھی نور ہے، اس کو دیکھو گے تو آنکھوں سے دل میں نور اترے گا، اس لیے قرآن مجید کو دیکھ کے پڑھنا چاہیے۔ حافظوں کو بھی چاہیے کہ نماز میں تو زبانی پڑھیں، لیکن جب پڑھنے بیٹھیں تو قرآن مجید میں دیکھ کر کے پڑھیں، کیونکہ دیکھنے کا بھی ایک عبادت ہے اور وہ بھی ثواب ہے، کیونکہ یہ کلام ربانی ہے، معمولی دولت نہیں ہے، معمولی چیز نہیں ہے قرآن مجید، اس لیے اس کی طرف دیکھ کے پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ پیچھے لا کے رکھ لیجئے، وہاں بھی جگہ ہے، جگہ جگہ اسٹینڈ بنے ہوئے ہیں، ہر جگہ قرآن مجید تھوڑے تھوڑے رکھ کر ہر صف والے جو انتظار کا وقت ہے تلاوت میں گزاریے، قرآن مجید پڑھیے، ایک حرف پر 10 نیکی ملے گی۔ وہاں حدیثیں بھی لکھ کے لگا دی میں نے، نیچے بھی اوپر بھی، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی۔ اس لیے ہر جگہ آپ کو تنبیہ کی گئی ہے بیکار باتوں کے بجائے ذکر اللہ کیجیے، بیکار باتوں کے بجائے درود شریف پڑھیے۔ من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو ایک دفعہ میرے اوپر درود پڑھے گا اللہ 10 دفعہ اس کے اوپر رحمت ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنا اپنے اوپر رحمتوں کی بارش کر لینا ہے، اللہ کی رحمت سچی خبر ہے نبی کی، اس لیے درود شریف پڑھیے جب موقع ملے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ہر وہ کلمہ جس سے اللہ کی تعریف بیان ہوتی ہے اس کلمے کو ذکر کہتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے کرو، اسی طرح قرآن مجید پڑھو۔ اور چوتھا عمل یہ ہے کہ بیکار باتوں کے بجائے استغفار کرو، توبہ کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام عاجز ہونے کے بعد جب اللہ کے سامنے شکایت کیے ہیں تو یہی شکایت کی ہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، فَقُلْتُ، میں نے اپنی قوم سے کہا، خوب کہا اپنی قوم سے، استغفروا ربکم، اپنے پروردگار سے استغفار کرتے رہو، مغفرت طلب کرتے رہو، معافی مانگتے رہو، انہو کان غفارا، اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمانوں سے خوب بارش برسائے گا تمہاری ضرورت کے بقدر، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے باغات کو پھلدار کرے گا، تمہاری نہروں کو بہا کر ہر جگہ پانی اویلیبل کرے گا، ہر جگہ تمہاری ضرورت پوری کرے گا۔ جتنی انسانی ضرورتیں ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں میں نے قوم سے کہا کہ سب ملیں گی توبہ کی برکت سے، توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو، مگر میری قوم مانتی ہی نہیں، ضدی ہر دھرم ہو گئی ہے، تیار ہی نہیں ہے توبہ کرنے، استغفار کرنے۔ اے اللہ اب اس قوم کو 2 ٹوک فیصلہ کر کے سزا دے کے عبرت بنا دیجیے۔
یہ نہیں ماننے والے ہیں. اگر آپ ایک بھی اس میری قوم کے کافر کو چھوڑیں گے تو یہ کافروں کو پیدا کر کر کے روئے زمین کو خراب کر دیں گے، برباد کر دیں گے. پیغمبر رحمت ہوتا ہے، لیکن کس حد پر پہنچ کر 950 برس کے بعد یہ دعا اللہ کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام. تو میرے عزیزو، استغفار کرو جب موقع ملے، دھیان سے کہو استغفر اللہ، میں اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرتا ہوں، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں. دھیان دے کر بولو، پاپی ہوں، گناہگار ہوں، استغفر اللہ. یہ مختصر استغفار ہے، اس سے بھی ہو جائے گا استغفار. اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ اور اعلیٰ درجے کا استغفار ہے. یہ یاد ہے تو یہ والا، نہیں تو چھوٹا تو سب کو آئے گا استغفر اللہ. مگر خالی زبان سے لفظی نہیں کرنا، دھیان ہونا دل میں، بہت شرمندگی سے کہنا اللہ پاک جیسا بندہ بننا چاہیے تھا نہیں بن سکا، معافی چاہتا ہوں آپ سے، معذرت خواہ، اللہ سے معافی مانگتے. حضور فرماتے ہیں انی لا استغفر اللہ کل یوم 100 مرۃ، روزانہ 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں. یہ تو روزانہ ہے. ایک حدیث صحیح میں آیا ہے کہ حضرت علیہ السلام استغفار کے مخصوص کلمات فرما رہے تھے. حضرت علیہ السلام تو ایک صحابی نے سوچا کتنی کثرت سے استغفار کرتے ہیں حضور علیہ السلام، کتنی کثرت سے کرتے ہیں، گننا چاہیے. تو انہوں نے ایک مجلس میں حضور علیہ السلام کے استغفار کو گنا. فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں آپ نے 100 دفعے سے زیادہ اللہ سے استغفار کیا. کس نے بھائی؟ جس کی زندگی کسی داغ دھبے سے خالی، ایک دم پاک باز زندگی. اس پاکیزہ زندگی والے خدا کو، نبی کو کیا ضرورت تھی؟ یا 24 گھنٹے گناہوں میں مبتلا ہیں، توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. اس لیے ٹائم ویسٹ مت کرو. کل سمجھانے بتانے کے باوجود کچھ لوگوں نے رات میں اسمارٹ فون کا استعمال کیا ہے. بعض نوجوانوں نے، اس کی نگرانوں نے اطلاع دی، بھائی اگر آپ سے چھین لیں گے تو جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی. ہونا تو یہی چاہیے کہ چھین کے وہیں توڑ پھوڑ کے پھینک دیا جائے. شرم آنی چاہیے کہ مسجد میں اعتکاف میں خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آ کر اپنے موبائلوں میں کیا رکھا ہوا ہے، سوائے غلاظتوں کے، گندگیوں کے، اس میں کیا بھرا ہوا ہے، لغو لایانی اور فضولیات کے. بچے تو بچے ہیں، پھر بھی اپنے ماحول سے مجبور ہیں. ہم ان کو ذرا نظر انداز بھی کر سکتے ہیں. لیکن میں نے صبح جب میں وضو بنا کے آ رہا تھا تو باہر بیٹھ کر، اچھی خاصی عمر ہے، آدھی داڑھی سفید ہے، آدھی کالی، بیٹھ کے بس ختم. یہ ہو رہا ہے. کیا کر رہے ہو بھائی؟ شرماؤ اللہ سے. یہ کیا بلا ساتھ میں لے کے آئے ہو؟ اس شیطان کو نہ لاتے تو اچھا تھا، ابھی بھی بھیجا دو گھر. وہ شیطان ہے، وہ ہمیں نہیں اللہ کے ساتھ جڑنے دے گا، وہ ہمیں غیر اللہ سے جوڑ کے رکھے گا. اللہ سے جڑنے کے لیے اعتکاف میں آتے ہیں، غیر اللہ سے جڑا رہا ہے بیٹھ کے وہاں. غیر اللہ سے مت جڑو. نہایت لغو لایانی مصروفیت ہے. جس نے اسکولوں سے لے کے پارلیمنٹ تک ساری ذمہ داریوں سے، فرائض سے امت کو غافل کر دیا. کیا ہوتا ہے کبھی کبھی پارلیمنٹ کی تصویر آتی ہے، پوری قوم کے کروڑوں روپے برباد کر کے ممبر آف پارلیمنٹ بنتے ہیں، اور وہاں بیٹھ کے پیچھے موبائل میں لگے ہوئے ہیں، اور قوم کے لیے، ملت کے لیے، ملک کے لیے مباحث آ رہے ہیں. رائے دینے کی بھی قابل نہیں کہ کوئی رائے دیں کہ قوم کا اچھا کس میں ہے. اسمبلیوں میں بیٹھ کے اپنے موبائل میں لگے ہوئے، کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں، اسکور معلوم کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ مومن ایسا نہیں ہے بھائی. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے.
ہم مومنوں کو فرصت نہیں. دنیا بہت فرصت میں ہوگی، ان کو جہنم میں جانا ہے کچھ بھی کر لے. ہم فرصت میں نہیں ہیں. ہم ایک غیور نبی کی امت ہیں. ہم ایک ہمدرد اور مہربان نبی کی امت ہیں. ہم اس نبی کی امت ہیں جس کی راتیں آنکھوں میں کٹ گئی ہیں اور جس کی راتیں آنسوؤں میں کٹ گئی ہیں. اللہم امتی امتی، اللہم امتی امتی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک دن تہجد میں سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے تھے، سینے سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے ہانڈی میں شوربہ پکتا ہے تو آواز آتی ہے. ایسی آواز سینے مبارک سے آ رہی تھی، مگر کیا بول رہے تھے مجھے سنائی نہیں دے رہا تھا. میرے بستر پہ اٹھ کے قریب میں گئی اور آپ بول کیا رہے ہیں، کیا رو رہی ہیں، کیوں سینہ اتنا آپ کا بکا اور زاری سے تڑپ رہا ہے؟ تو کہہ رہے تھے اللہم امتی امتی، اللہ پاک میری امت کی خیال رکھیے، میری امت کی حفاظت کیجیے، میری امت کو بچائیے. یہ دعا مانگ رہے تھے. ہم اس نبی کی امت ہے جس کی پوری رات آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے دعاؤں میں کٹی ہے، اور آپ موبائل لے کے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں راتوں میں یاروں دوستوں کے ساتھ. ذرا خدا کے واسطے شرم کرو بھائی. بڑے سخت الفاظ میں بول رہا ہوں اس لیے کہ نرمی سے سننے والا کوئی نہیں. کل نرمی سے سمجھایا تھا، اس کا اثر یہ ہوا کہ رات میں وہی حرکتیں کرتے ہوئے بیٹھے. اب دیکھو بھائی ایک ہی رستہ ہے. کیمرے تو مسجد میں لگے ہوئے ہیں، ہم راتوں میں نگراں کو بٹھا کر کے دکھاتے رہیں گے اور جا کے وہیں جاؤ، وہیں چھینو، وہیں چھین کے پھینک دو لے جا کر کے. یہ کہیں گے قرآن شریف بھی مت پڑھو، یا قرآن رکھے ہوئے یہ لے کے پڑھو. کیونکہ ایک بہانے سے ایک کام ہوتا ہے، ایک بہانے سے ایک کام ہوتا ہے. اس لیے قرآن مجید لے کے صحیفے میں پڑھو. اور اکابر علماء فرماتے ہیں صحیفے میں پڑھنے کی برکت ہی کچھ اور ہے. شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم کا پوری دنیا میں پیغام پہنچا کہ پڑھو. قرآن میں جائز ہے موبائل میں پڑھنا، لیکن قرآن میں پڑھو، اس کی برکت ہی دوسری. اس لیے اس کے اندر پڑھو. کبھی مجبوری ہوتی ہے، سفر میں ہوتے ہیں، کہیں بیٹھ گئے، ٹائم مل گیا، پڑھ لو ویسے وقت میں. لیکن یہ ہے کہ یہاں کیا ضرورت ہے، یہاں قرآن رکھے ہوئے ہیں بے شمار. قرآن مجید لے کر قرآن مجید میں پڑھیے. اور آپ کو اس میں دین بھی نہیں پڑھنے کی ضرورت ہے. روزانہ 2 گھنٹے دین سکھانے کی مجلس ہو رہی ہے. آپ کو بیانات سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ظہر کے بعد ایک بیان ہو رہا ہے، عشاء کے بعد ایک بیان ہو رہا ہے، عصر کے بعد خلفائے راشدین کی سیرت کا تذکرہ ہوگا. عشرہ مبشرہ 10 دن میں 10 صحابہ، خواص صحابہ، جنتی صحابہ کا تذکرہ، تو سب ہو رہا ہے. اب فون کی ضرورت آپ کو نہیں ہے. اس لیے اپنے پاس رکھنا ہے تو باہر نہیں دکھنا چاہیے، اور گھر بھیج دینا ہے. یہ اعلیٰ درجے کی چیز ہے کہ گھر بھیج دیجئے، یعنی تو نگراں کے پاس یہاں رکھا دیجئے، دفتر میں محفوظ ہو جائے گا. اور جب آپ جانے لگیں گے آپ کے نام کے ساتھ رکھا ہوگا لاکر میں، آپ لے کے جا سکتے ہیں، یا گھر بھیج دیجئے. لیکن استعمال کرتے ہوئے ہم نہیں دیکھیں گے، بالخصوص نوجوانوں، اس واسطے کہ آپ اپنے نفس پہ قابو نہیں رکھ سکتے. حضرت عائشہ سے بخاری میں حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا، کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں کیا بیوی کو بوسہ دیتے تھے؟ مسئلہ پوچھا کسی نے. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ہاں، حالت صوم میں آپ کبھی بوسہ بھی دے دیتے تھے اپنی بیوی کو. لیکن فوراً حضرت عائشہ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو اپنے نفس پر نبی کی طرح قابو رکھ سکتا ہے؟ لہذا تم لوگ ایسی جرتیں مت کرو، بات آگے بڑھ جائے گی اور بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے. اس لیے تم مت کرو کہ نبی نے کیا تھا، اس لیے کہ جن کو رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. وہ بڑے لوگ ہیں، وہ نبیوں کے نبی ہیں، ان کے مقام اور ہیں. تو حضور علیہ السلام، ہم موبائل کے بارے میں بھی ہم محفوظ نہیں. یعنی کتنے فون آتے ہیں، دیکھو میرا بھی موبائل رہتا، دنیا بھر سے لوگ دعا کے لیے ہی فون کرتے ہیں یا مسئلہ دریافت کرتے ہیں، اور تو ہمارا کوئی لین دین ہے نہ کسی سے کچھ معاملہ ہے. جس کے بھی فون آتے ہیں دین کے حوالے سے ہی آتے ہیں اور رکھے ہوتے ہیں. 1-2 مرتبہ دیکھ کر ضروری فون کا جواب دیتا ہوں.
اور نہیں تو چلو چھوڑو، اپنے کام میں لگے رہو، اپنے کام میں مشغول رہو، اس کے اندر لگے رہتے ہیں۔ تو بھائی احتیاط سب کو کرنے کی ضرورت ہے، آپ لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے۔ ایسا مت کرو یا سو جانا، سونا ہر گناہ سے حفاظت ہے، یا پھر جاگنا تو عبادت کرنا، بس گروپ نہیں بنانا، مل کے نہیں بیٹھنا، باتیں نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا۔ اب کرنا پڑے گا نگرانی، وجہ اس کی یہی ہے، آپ لوگ بھی سوچتے ہوں گے کہ بھئی یہ کیا مصیبت ہے، لیکن ہے، اگر ہے برداشت تو رہو، فائدہ ہوگا، اور اگر نہیں برداشت ہے تو مسئلہ بتا دیتا ہوں کہ سنت اعتکاف بھی چھوڑ کے چلے جا سکتے ہیں۔ ایک دن رمضان کے بعد روزہ رکھ کر مسجد میں اعتکاف کر لینا پڑے گا۔ سنت اعتکاف توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھ کر 24 گھنٹے کا اعتکاف کسی بھی مسجد میں کرنا ہوگا۔ اس لیے نہیں سدھر رہا، نہیں سمجھ میں آ رہا تو ماحول مت خراب کرو، ایک کو دیکھ کے دوسرا، دوسرے کو دیکھ کے تیسرا، ورنہ جو بیچارے نئے آتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے تو مان لیتے ہیں کہ بھئی ایسا ہی ہوگا یہاں کا نظام، قبول کر لیتے ہیں۔ پرانے والے شروع کرتے ہیں، پرانے والوں کو دیکھ کے نئے والے بھی بڑھتے ہیں۔ اس طریقے سے ماحول آہستہ آہستہ دوسری تاریخ، تیسری تاریخ، چوتھی تاریخ دھیرے دھیرے خراب کرتے ہیں۔ اور ایک صاحب فون لے کے پورے صحن میں ٹہل رہے تھے، جب میں صبح وضو بنا کے آ رہا تھا پورے صحن میں فون ہوئے، 2-3 مرتبہ آواز بھی دیا، وہ صاحب اندر جاؤ اندر جاؤ، وہ سننے کو ہی نہیں ہے، اپنے فون لے کے ٹہل کے باتیں کر رہے تھے۔ ارے بھائی باہر جانا، وہ سیڑھیاں اترنے کے بعد اعتکاف باقی نہیں رہتا، صرف ضرورت سے جا سکتے ہیں آپ، شرعی ضرورت سے، اور کسی ضرورت سے باہر جاؤ گے اعتکاف خود بخود ختم ہو جائے۔ اعتکاف ہے، کھیل تماشا تھوڑی ہے بھائی، آپ کا دین ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ کا دین ہے۔ تمہارا من نہیں مانتا تو کون اعتکاف بیٹھنے کے لیے زبردستی لایا ہے تم کو یہاں پر؟ کس نے بٹھایا ہے لا کر؟ اللہ کا دین ہے، اللہ کے دین پہ چلنا ہے۔ اس لیے باہر جاتے ہیں، وہاں جا کے بیٹھ رہے ہیں، اوپر تعلیم کے حلقے چل رہے ہیں، وہاں وضو خانے کی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے باتیں کرتے ہوئے، یہ کہاں سے آ گئے بھائی؟ کیا سمجھ کے آئے، کیا سوچ کے آئے اعتکاف؟ تو یہ بات نہیں چلنے والی ہے، آپ کی دال گلنے والی نہیں ہے۔ نہیں مانوں گے تو یہ کچھ نہ کچھ تو فیصلہ کرنا ہی پڑے گا۔ ہمارا ٹائم ویسٹ مت کرو، ہمارا کام خراب مت کرو، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ کی بھلائی چاہتے ہیں، اور یہ سسٹم آپ کی بھلائی کے لیے بنایا ہوا ہے۔ 60 آدمی، میں نے کل آپ کو بتایا، 60 آدمی کام کر رہے ہیں کہ آپ اعتکاف اچھا گزار لیں، آرام سے اعتکاف آپ کا ہو جائے، اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ سب کیوں کر رہے بھائی؟ بعض شہروں کے اندر مجھے بتاتے ہیں لوگ کہ مسجدوں میں بچے بیٹھ جا رہے ہیں، سگریٹ بھی پھونک رہے ہیں، تاش بھی کھیل رہے ہیں، رات تمام ایسے گزار رہے ہیں، نام اعتکاف کا ہے، تماشے کر رہے ہیں۔ اور اسی وجہ سے ہم نے یہاں پر سخت پہرا رکھا ہوا ہے کہ جو بھی آئے وہ اپنا بھلا لے کے جائے، یہاں سے اللہ کو منا کے ہی جائے، فائدہ کر کے جائے، زبردستی صحیح بھائی، لیکن آخری دن تم شکریہ ادا کرو گے۔ گزشتہ سالوں میں کئی نوجوان بیچارے شروع میں بہت گھبرائے، پریشان ہوئے، لیکن آخر میں آگے میرے سے کہنے لگے کہ حضرت ہمارے استاد کو کوئی گفٹ دینا چاہ رہے ہیں، ہمارا بہت فائدہ ہوا، ہمیں بہت نفع ہوا، ہم کوئی فائدہ دینا چاہ رہے ہیں ان کو۔ ایسے خوش ہو، صبر کرو گے تو پھل ملے گا، صبر کا پھل میٹھا ہے۔ لیکن یہ ضد مت کرو، ضد ہٹ دھرمی مت کرو، نہیں استعمال کرو، نہیں استعمال۔ ہاں گھر میں کوئی ضروری رابطہ رکھنا ضروری ہے تو ایک آدھ مرتبہ خیر خیریت پوچھ سکتے ہیں، 2 منٹ لگتے، 1 منٹ لگتا ہے، اور وہ بھی کیا ہے 10 دن ان کو کیا مصیبت ہے جب اتنے سیف محفوظ جگہ پہ رہ کر آپ زندگی گزارے۔ لوگوں کو کیا پریشانی، کیا دودھ پیتے بچے آئے ہیں کیا اعتکاف کرنے کے لیے، جس کی ماں کو ٹینشن پریشانی ہو رہی ہے؟ یہ سب جوان ہیں، ویسے خالی پھر کے اماں بابا کو پریشان کرتے رہتے ہیں، اس وقت کچھ نہیں سمجھ میں آتا، اب یاد آ رہے اماں مسجد میں اعتکاف کے اندر، یعنی بیٹھو، سکون سے بیٹھو، آرام کے ساتھ رہو۔ یہ نمازوں کی پابندی، وقت پر حاضر ہو جانا، پہلی صفوں میں نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا، بار بار نکل کے پیچھے نہیں جانا تراویح میں سے، یہ سب باتیں میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہیں، عمل کرو، نفع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔